السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کی رحمت للعالمین کے بارگاہ اقدس میں جھم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی کچھ اصلاحی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع دے رہا ہے۔ تو میرا آج کا موضوع ہے اصلاحی معاشرہ، لیکن آج کے دور حاضر کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جتنی بگاڑ ہم پیدا کر رہے ہیں، شاید کوئی ایسا معاشرہ نہیں کرا ہوگا۔ یاد رکھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں چہرہ دکھانا ہے، اس لیے میں نے جو خطبے کے بعد آیت لی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے کس طریقے سے بچایا جائے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو تم ان کاموں کو انجام دو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو ان کاموں سے رکے رہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنے کلام مجید میں کہ تم اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، تو اس کی تشریح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو آگ سے کیسا بچایا جائے؟ تو آپ نے کہا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو ان کاموں پر زیادہ توجہ دینے کے لیے کہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپن کو اجازت دی ہے، تو وہ کاموں کو برسر موقع انجام دیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو ان کاموں سے رکے رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرے میں سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ آج ہمارے نوجوان سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، رات دیر تک جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکے رہنے کے لیے کہا ہے کہ تم سڑکوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے، معاشرے کی سدھار پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہا میں نے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔
آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے کہا ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کس راہ رویے کو اختیار کر رہا ہے؟ نہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، نہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، شاید کوئی اور ایسے معاشرے میں اتنی بگاڑ کوئی نہیں لا رہے ہیں۔ تو انسان اپنی انسانیت کو سمجھے کہ آج نہ ہمارے سے رشتہ دار ہمارے سے خوش، نہ ہمارے اہل و عیال ہمارے سے خوش ہے، نہ ہمارے سے کوئی ہمارے پڑوس ہمارے سے خوش ہے، نہ ہمارے دوست و احباب ہمارے سے خوش ہے، لیکن آج معاشرہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھی خوش نہیں ہے کہ یہ اولاد کیسی ہے، کہ دیکھ لو کہ آج ہمارا یہ معاشرہ چل رہا ہے، سود کا بازار گرم چل رہا، سود کا لین دین ہم برسر موقع اس کو انجام دیا جا رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، شریعت میں حرام ہے، کہ آج ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جسے سود کا لین دین، جھوٹ چغلی، ایک دوسرے کی برائی کرنا، کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس سے جلن حسد رکھنا، تو یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے، ہم ان چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو یقین جانیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی پر رہے گا، ترقی کے راہ پر رہے گا، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کاموں کو ہم برسر موقع انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو منقطع کریں، اگر کوئی کر رہے ہیں تو یہ لہٰذا ہم ان کاموں سے باز آئیں کہ مسلمان ہیں، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ان کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو ہمیں رکنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ان کاموں کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، ہمارے قدم اور ہمارے پیر، ہماری سوچ وہاں پر ڈالیں کہ ہم نماز کی طرف رغبت ہو، ہمارے دل میں خدا کے خوف کا سوچے کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چہرے دکھانا ہے، ہمارا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا چہرے دکھاؤ گے؟ ہمیں اس فکر کریں، دنیا کی محبتیں، دنیا کا سب کچھ کوئی ہمیں ساتھ دینے والا نہیں ہے، کہ آج ہم انتقال اگر کر جائیں تو ہمارے خبر تو کون ساتھ دے گے؟ ہمارے دوست و احباب، اہل و عیال، افراد خاندان ہمارے خبر تک ساتھ دیں گے، تو اس کے بعد کون ساتھ دینے والا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کہ اس کے بعد میں صرف ہمارے نام اعمال، ہمارا عمل، ہمارے نام اعمال ہمیں ساتھ دیں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہنے تک اپنی زندگی کو بسر کرنے تک، دنیا یہ امتحان ہے، اس امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم بقا والی دنیا میں سکون و چین کی زندگی گزاریں گے۔ اگر اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا سوائے ٹھکانہ ہمارا جہنم کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں انسان نہ بڑوں کا ادب کرنا بھول گیا ہے، انسان انسانیت کو بھول گیا ہے، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری میں متوجہ ہے، لیکن بھائی بہن کو تکلیف دے رہا ہے، بہن بھائی کو تکلیف دے رہی ہے، بچی ماں کو تکلیف دے رہی ہے، بچہ بھائی بہن کو تکلیف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے افراد خاندان کو تکلیف دے رہا ہے۔ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہماری خاتون ہے، ہمارے بہنیں ہیں، مسلم معاشرے کے بہنیں ہیں جو بازاروں کی زینت بن چکی ہے۔ آج بازاروں میں بے حیائی کے انداز میں، بے پردگی کے انداز میں ہمارے معاشرے میں نکل پڑا ہے۔ یہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا بازاروں میں پھرنا، ٹھی ٹھاٹھا کرنا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کو تکلیف دینا، دیر رات تک لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھنا، گپ شپ کر لیتے ہوئے بیٹھنا، یہ ہمارے لیے اسلام ہم کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے جسے اللہ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو۔ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ ماں باپ کی خدمت کریں
گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ پڑوسیوں کو سکون دیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو بھول بیٹھا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہم یقین ایک روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو، ہر وہ جتنی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں موت واقع ہوگی تو اتنی تکلیف سے ہماری روح قبض ہوگی کہ جو انسان دنیا میں رہنے تک جو غیر شرعی امور کے کام کو انجام دیا تھا، اب لوگوں کو اذیت پہنچایا تھا، پڑوسیوں کو اذیت پہنچایا تھا، اپنے افراد خاندان کو اذیت پہنچایا تھا، اپنے اہل و عیال کو تکلیف دیا تھا، تو اس کی روح کو اس طریقے سے قبض کیا جائے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ کہ غیر شرعی امور کے کام کو دینا، اللہ کو ناراض کرنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے کاموں کو برسر موقع انجام دیا تھا، تو اس شخص کا حال ایسا ہوگا کہ جب اس کے ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے جائیں گے تو اس کی روح اس طریقے سے قبض ہوگی کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے مثال دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانٹوں کے درخت پر اگر مخمل کے کپڑے کو پھینک دیا جائے تو پھینکنے کے بعد جس طریقے سے وہ کھینچتے ہیں تو جتنی تکلیف سے آتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف اس بندے کی روح نکلنے پر ہوگی۔ اگر کوئی نیکوکار بندہ ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، دوست و احباب کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے اہل و عیال کو خوش و خرم رکھتا ہے اور معاشرے کی صدار کی باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بساتا ہے اور اپنے ماں باپ کے حکم پر عمل کرتا، اساتذہ کے حکم پر عمل کرتا، معاشرے میں صدار بن جاتا ہے، ایک اچھے معاشرے میں ایک اچھا نوجوان بن کر نکلتا ہے، تو اس شخص کا حال ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی فرشتے اسے اجازت دیتے ہیں کہ آئیے آپ کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، تو اس کا حال، اس بندے کا حال ایسے ہوگا جو رہتی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فرامودات پر عمل کرتا اور حبیب پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر سن کر عمل کرتا ہے، تو اس شخص کا حال ایسا ہے کہ اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ آئیے آپ کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ تو آج ہر نوجوان اور ہر ہمارے گھر کے ماں اور بہنوں کا حال اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آج ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت و ادب سکھانے سے اور وہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت اور ادب و اخلاق سکھانا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت و ادب و اخلاق سکھانا ہے۔ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل مشکات المصابیح کی حدیث شریف ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان احادیث پر سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو اچھی تربیت دیں تاکہ وہ بھی رہتی دنیا تک ہمیں تعلیم و تعلم و ادب و اخلاق سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یقین جانیں کہ ہمارا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ آج ہمیں ان چیزوں پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ 100% اتنے بگڑے ہوئے کاموں کو انجام دے رہا ہے جس سے ہمارے پڑوسی خوش ہے، نہ ہمارے ماں باپ خوش ہے، نہ بھائی بہن خوش ہے، نہ ہمارے افراد خاندان ہم سے خوش ہے، نہ ہمارا معاشرہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے ان چیزوں کو برسر موقع انجام دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور ہمیں چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، وہ معاشرے کے لیے اب معاشرے میں اچھا نام پیدا کریں، معاشرے کے لیے سدھار بنیں، معاشرے میں وہ مساجد کا امام بننے کی کوشش کرائیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھانے کا قابل ہمارا بچہ رہنے چاہیے۔
ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں، نہ کہ ہمارے بچوں کو سڑک کی زینت بنائے، نہ ہمارے بہنوں کو سڑک کی زینت بنائے، نہ بازاروں کی زینت بنائے۔ ہمیں ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیا جائے 100% بے حیائی کے اڈے، بے حیائی کے کاموں کو ہم نے برسر موقع انجام دے رہے ہیں۔ آج دیکھ لیا جائے کہ کتنے ہمارے نوجوان مسلم بچے اور بچیاں بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ اکبر، ہم نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج دیکھ لیا جائے کہ ایک دور تھا کہ اگر ماں اپنے بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کی تربیت و تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کے اہل خانہ یعنی کہ اس کا شوہر اس کے اخلاق، اس کے کردار سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے ادب سے، اس کے تعلیم سے اس کے شریک حیات خوش ہوا کرتی تھی۔ وہ دعائیں کرتی تھی کہ مالک و مولا میرے شریک حیات کے جیسے اخلاق میری اولاد کے اندر دے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ دعاؤں کا انداز باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ آج کے اہل خانہ یعنی کہ وہ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو میرے اہل خانہ کے جیسا تعلیم، میرے اہل خانہ کے جیسا اخلاق مت دے مالک و مولا۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر توجہ دے کہ ہم اگر سدھریں تو نوجوان آج کا اگر سدھر جائے تو وہ معاشرے کی سدھار بننے والا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ سدھریں گے۔ تو یہ آج ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ سب سے پہلے خوف خدا کو ہمارے دل میں رکھے، 5 وقت کی نمازوں کے پابند بنے۔ ہم نے جن کاموں کو جو غیر شرعی امور کے کاموں کو انجام دیا ہے تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم اسے بائیکاٹ کریں، اسے چھوڑیں، اسے روک دیں کہ تاکہ ہم نمازوں کے عادی بنے۔ قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ احادیث شریفہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے ہیں اس پر توجہ دیں اور اس احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا، ہم نے دینی تعلیم کو ہم نے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں 100% ہمارا نوجوان بگاڑ بنا ہوا ہے۔ نمازوں کی کوئی اہمیت اس کے پاس باقی نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو آج اگر ایک دور ایسا بھی تھا کہ مائیں اپنی اولادوں کو لے کر گھر افراد خاندان اپنے گھر کے اہل و عیال مل کر ذکر و اذکار کے محافلوں کو سجایا کرتے تھے، گھروں میں درود کا دستر پڑھا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، کلام مجید کی تلاوتیں ہمارے گھروں سے آغاز ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ دور کیا دور تھا کہ جن کے گھر صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا، جن کا دن بھر جب بھی وقت ملے تو اللہ کے ذکر کی یاد سے گھروں میں ذکر و اذکار کے محافلیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو روک دیا ہے، تو اس لیے آج کا نوجوان معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے وہ چوری ڈاکہ دہی کرنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پیدائشی صحیح سے تربیت نہیں ملی، وہ اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بسائے نہیں رکھا، ماں باپ اسے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دیے۔ تو بتاؤ وہ نوجوان معاشرے کے لیے، اپنی سماج کے لیے رہبر بنے گا یا اذیت پہنچانے والا بنے گا؟ ہمارے اولاد کی طرف ہمیں یہ تربیت دیں، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ تاکہ وہ بھی معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے بنے رہیں، اس کے لیے سدھار پیدا کریں، وہ معاشرہ اس کو دیکھ کر سدھریں کہ نوجوان، آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں اور ہمارے اولاد یہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو سوچیں میرے عزیزو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر سب سے پہلے ہم نے جن گھروں سے ذکر و اذکار کو ختم کیا ہے تو معاشرے میں وہیں سے بگاڑ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے ان چیزوں کو کیوں روک لگائے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج دیکھ لیں 100% بچے موبائل فون کی طرف توجہ ہیں، مائیں اپنے بچوں کو موبائل فون کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ماں کی حکم پر عمل کرے گا؟
وہ کیسے اپنے والد کے حکم پر عمل کرنے والا بنے گا؟ کل کو وہی بچہ وہی بچی اپنے معاشرے کے لیے سماج کے لیے وبال جان بننے والی، کیونکہ ہم نے اس کو عذاب کے اندر ڈھکل رہے ہیں۔ ہماری یہ سوچ رکھیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے نوجوانوں کو اچھی تربیت دیں، تاکہ اگر یہی رویہ رہا ہمارے معاشرے میں، اگر ہم مسلمان مل کر اپنے گھروں سے اگر ہم ان چیزوں کا آغاز اگر نہیں کریں تو یاد رکھ لیں کہ آنے والا دور بہت خطرناک بننے والا ہے، کہ یہ بچے کبھی کسی کے لیے معاشرے کی 100% معاشرے میں بگاڑ بننے والے بنیں گے، اور مسلمان طرح طرح کے کاموں میں ملوث رہے گا۔ آج دیکھ لیا جائے مسلمان چوری کی طرف، ڈاکہ دہی کی طرف، شراب کی طرف، حرام کاموں کی طرف متوجہ، اور جھوٹ چولی کی طرف متوجہ، اور اپنے بھائی بہنوں کو اذیت پہنچانے کی طرف متوجہ، اور اپنے پڑوسیوں، اپنے دوست احباب کو، اپنے معاشرے میں لوگوں کو اذیت پہنچانے والا آج کا نوجوان رہا ہے۔ سود کے کاروبار کو ہم نے گرم کیا ہے۔ کیا ہمارا اسلام ان چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے؟ نہیں، ہمارا اسلام ان چیزوں کو نہیں سکھاتا۔ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کے لیے سختی سے منع کیا گیا، لیکن ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف روکے رکھیں۔ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ایک واقعہ درپیش آیا تھا۔ توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور وہ معاشرے کی سدھار کے لیے کس طریقے سے ایک وقت کے خلیفہ رہ کر ان کا عمل کس طریقے سے تھا۔ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی آپ کی خلافت میں ہر رات کے وقت میں تاریک حصے میں آپ نے ہر گلیوں کی طرف مشاہدہ کرتے تھے، تاکہ میری خلافت میں کوئی بچہ بھوکا نہ رہے، کوئی کسی کے گھر میں ہر کے گھر میں چولہا جلے اور وہ خوشی سے کھائیں اور سکون سے سو جائیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کا واقعہ۔ آپ نے ان چیزوں پہ توجہ دی تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلی میں دیکھیں کہ میرے خلافت میں کون بھوکا ہے، تاکہ میں اسے کھانا کھلاؤں، اسے شکم سیر کرواؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے کہ دیکھیں کہ کون شخص ہے، تو ایک گھر سے تاریک رات کے حصے میں ایک گھر سے دھواں آنے لگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو چکے کہ اتنی رات میں اس گھر سے دھواں آ رہا ہے، آخر اس گھر پر چل کر تو خیریت تو لیں۔ تو آپ نے اس گھر پر متوجہ ہوئے اور گئے، وہاں پر دیکھیں تو ایک ماں نے اپنے بچوں کو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے، اس کے لیے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے اس ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے گھر سے دھواں آ رہا ہے، بچوں کو وہ ماں دلاسا دے رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے، تم صبر تو کرو، یہ ماں کہہ رہی ہے، لیکن یہاں پر کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں۔ یہاں پر اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اس بچوں کو کھانے کے لیے اشیاء فراہم کیے۔ پھر اس کے بعد میں ان بچوں کے ساتھ، وقت کے خلیفہ ان بچوں کے ساتھ رہ کر کبھی گھوڑا بن کر ان کو اپنے پیٹھ پر سوار کرتے، تو کبھی بچوں کے ساتھ دلاسا دیتے، انہیں ہنساتے رہتے تاکہ بچے سو نہ پائے، ان کو شکم سیر کروایا جائے۔ تو وہ خاتون کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اتنی رات پر، تاکہ تم عمر سے تو کچھ مانگ لاتے تو وہ تو تم کو دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، کہ میں اس عمر کو میں بروز محشر پکڑ کر پوچھوں گی کہ یہ کیونکہ اس کی خلافت میں مجھے یہ اذیت پہنچایا ہے، میں اللہ سے سوال کروں گی کہ میں اس کو بروز محشر پکڑوں گی۔ یہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان، کہ انہوں نے پریشان ہو چکے کہ وقت کے خلیفہ ہیں، تو ان کا انداز دیکھ لیا جائے کہ یہ خاتون اس طریقے سے کہہ رہی ہے کہ میں بروز محشر عمر کو پکڑ کر پوچھوں گی، کیونکہ میرے بچے اس کی وجہ سے بھوکے ہیں، عمر کی وجہ سے میرے بچے بھوکے، میں وقت بروز محشر میں عمر کو پکڑ کر پوچھوں گی کہ میرے بچوں کو وہ بھوکا رکھا ہے۔
تو یاد رکھیں کہ آپ اس شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں، کہ تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو تو مجھے کہہ دو کہ میں اسے پورا کروں گا. تو وہ حضرت عمر فاروق، اس خاتون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہے. تو پھر اس کے بعد وہ اس خاتون نے کہنے لگی کہ بچے جب شکم سیر ہوئے تو تم بتاؤ تو صحیح تم کون ہے، عمر کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے خاتون، کہ جس عمر کی تم نے برائی بیان کر رہے تھے وہ عمر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تم اگر بروز محشر اگر پوچھو گے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، اللہ کے سامنے میں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. جو بھی سزا دینا ہے مجھے اس رہتی دنیا میں دے دے، مجھے منظور ہے، لیکن بروز محشر میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا حال ہے کہ ان کی خلافت میں لوگوں کو تکلیف بھی اگر پہنچ رہی ہے تو ان کا حال جاننے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گلی گلی پھر رہے ہیں. لیکن آج کا ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے کہ وہ اسے کچھ کرنا نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اسلام کے طور طریقے پر چلیں اور اپنے آپ کو مینٹین کر رکھیں کہ دینی تعلیم کے فرامودات پر عمل کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کریں. تو آج مسلمان ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. یاد رکھیں وہ تو ایک خلیفہ تھے، ان کے اندر فکر کتنی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں معاشرے کے سدھار کے لیے آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے سب سے پہلے اپنے دلوں میں خدا کے خوف کو بسائے رکھیں اور قرآن و احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، اپنے اہل خانہ کو اچھی تربیت دے، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو کہ وہ ان کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یہ بے حیائی کے کاموں سے رکے رہیں، غیر شرعی امور کے کام سے ہم رکے رہیں جس سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہوتا ہو. ان کاموں سے رکے رہنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارا مسلم معاشرہ جب ترقی کے راہ پر رہے گا. تاکہ کہ ہم نے خدا کے خوف کو دل میں بسایا، نمازوں کی پابندی کی، ماں باپ کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ معاشرہ وہ معاشرہ ترقی کے راہ پر کیسے نہیں نکلے گا؟ اور وہ معاشرے میں بگاڑ ہوگی کہ جہاں پر ماں باپ کو اذیت پہنچ رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کی کوئی قدر نہیں ہے، افراد خاندان کا کوئی ادب و پاس و لحاظ نہیں رہے گا، تو وہ معاشرہ ترقی کبھی نہیں کرے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ بڑوں کا یہ کام ہے کہ چھوٹوں کے اوپر شفقت سے رہے، اور پھر چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کا ادب کریں اور ان کے پاس لحاظ رکھیں. بڑوں کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کرنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی کوشش کریں. تو یقیناً وہ نوجوان ترقی کے راہ پر رہے گا، وہ معاشرے کے لیے سدھار بنے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر متوجہ ہو اور جھوٹ، چغلی، غیبت اور بازاروں میں رات دیر بیٹھنے تک ان چیزوں کی طرف رکے رہیں، چھوڑیں. اور پھر اگر آپ کو رات میں بیٹھنے گئے، راتوں میں جاگے نہ رہیں تاکہ ان چیزوں اس سے رکے رہیں، اس کے بدلے آپ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو، دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو. یہی ہمارے لیے اصلاح کا عمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بائیکاٹ کریں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اور ہم ان کاموں کا ایجاد کریں. ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان کاموں کا ایجاد کرے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والے ہم تمام کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے ایسے کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتا ہو. اے اللہ ہم تمام کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھ جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہو. وما علینا الا البلاغ.